الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ترازو لگائے جائیں گے، تکڑیاں لگیں گی، ترازو لگیں گے جس میں نامہ اعمال تلیں گے۔ فرمایا ایک کوئی شخص جو دو لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ترازو نہیں لگے گا، دو لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ترازو نہیں لگے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب ترین لوگ ہوں گے جن کے لیے ترازو نہیں لگے گا، اور ایک بدبخت ترین لوگ ہوں گے جن کے لیے ترازو نہیں لگے گا۔ جو جن کے لیے ترازو نہیں لگے گا وہ بدبخت ترین اس لیے ہوں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تو جب اس کے مد مقابل رکھنے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان کے لیے ترازو نہیں لگیں گے، ویسے ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ جو خوش نصیب ترین لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال میں صرف ہی نیکیاں ہوں گی، تو بغیر حساب ہی اللہ جنت عطا فرما دے۔ تو جو ترازو لگے گا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حضور کے امتی کو اس کے نامہ اعمال ترازو پہ تولے جائیں گے اور نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے، اور اس کی خوش نصیبی دیکھو کہ اس پر امام الانبیاء کی نظر پڑ جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی اور وہ جا کر حضور کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، سرکار فرمائیں گے میرے امتی کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق جو اللہ نے ترازو لگایا ہے اعمال کا، تو رب نے فرمایا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ تھوڑے ہوں، اس کو جنت میں لے جاؤ، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں، نیکیاں تھوڑی ہوں، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو اس آپ کے امتی کے نامہ اعمال ہم نے تولے ہیں ترازو پر، تو نیکیاں بہت کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق ہم اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام فرمائیں گے واپس پھر ترازو پہ لے آؤ، واپس پھر ترازو پہ لے آؤ۔ اب یہ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ عقل سے بھی بالا تر ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ فرشتوں نے ترازو تولنے میں ڈنڈی ماری ہو،
وہ فرشتے ہیں پاکستانی دکاندار تو نہیں ہے نا، تو انہوں نے کوئی ڈنڈی ماری ہوگی. سارے دکاندار اگر آپ میں سے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھ لے ہاں ہر بندہ یہ بڑی جلدی سمجھ جاتے آپ صاحب نے مینو ہی آخیا. تو اس لیے میں مطلقاً بات کرتا ہوں. تو کہا کہ وہ ترازو پر حضور فرمائیں گے اسے واپس لے آؤ، اور میرے سامنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے مالک یہ تیرے محبوب علیہ السلام کا. رب فرمائے گا اسے کدھر لے کے جا رہے؟ اسے جہنم میں ڈالو، حکم یہ ہے، واپس کیسے لے کے آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے مالک یہ تیرے محبوب کا حکم ہے کہ اس کے نامہ اعمال پھر تولے جائیں. رب فرمائے گا کہ اس طرح کرو، میری بات چھوڑو، میرے یار کی مانو. جو محبوب کہہ رہا ہے نا وہ مان لو. پھر نامہ اعمال ترازو پہ آئیں گے، اب پھر نامہ اعمال تولے جائیں گے. جب نامہ اعمال تولے جائیں گے نتیجہ وہی آئے، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی. اب حضور علیہ السلام اپنی کالی کملی سے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ نکالیں گے. حضور کے پاس ایک پرچی ہوگی، حضور اس کے نامہ اعمال میں وہ رکھیں گے، ترازو کا پلڑا بلند ہو جائے گا. ادھر نظام ہو رہا ہے، ادھر تو تکڑی کا نظام یہ ہے نا کہ جدھر وزن زیادہ ہو وہ نیچے ہو جاتا ہے، لیکن ادھر یہ ہے کہ جدھر زیادہ ہو ادھر وہ اوپر ہو جائے گا، تو وہ بلند ہو جائے گا. تو زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. تو فرشتے کہیں گے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو گئی، جنت تم پر واجب ہو گئی، تمہیں حضور کے صدقے سے جنت مل گئی. اب وہ امتی حضور کے قدموں میں گر جائے گا، کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی گناہ تو ہو گئے، میں نے جو سجدے کیے وہ ٹکریں بن گئی، جو میں نے طواف کیے وہ فقط چکر بن گئے، لیکن یہ کون سی پرچی ہے جو میرے نامہ اعمال میں کیسا عمل ہے جو آپ نے رکھا ہے اور آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یہ رکھتے ہی میرا یہ نامہ اعمال بلند ہو گیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائیں گے میرے امتی یہ تیرا بھیجا ہوا مجھ پر درود ہے جو آ جائے گا. اور پھر کیسی بات ہے نا، علماء فرماتے ہیں اس بات کو سوچو کہ یہ کون سا درود تھا جو نامہ اعمال میں لکھا نہیں گیا، جو نامہ اعمال میں لکھا نہیں. جو آج لوگ کہتے ہیں نا حضور سنتے نہیں ہیں، تو یہ ان کے لیے دلیل یہ ہے کہ اگر حضور یہ کون سا عمل تھا، فرشتے لکھتے ہیں نا، یہ ایسا درود تھا جو اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے بھی نہ سن سکے، جو میرے مصطفیٰ نے سن لیا، اور حضور نے تب کا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو حضور نے آج اسے عطا فرما دیا. یہ تو شان ہے. اس لیے جب درود کی باری آئے نا تو محبت سے پڑھا کریں. درود محبت نال پڑھے کرو منہ پاوے کعبے نو ہووے تصور روزے دا کرے کرو. اچھا یہ تو انسان کی بات رہی نا. چلو انڈیا کے اندر بر صغیر پاک و ہند ایک ہی تھا. جب امرتسر جو وہ ایک علاقہ ہے وہاں کے حاجی محمد اسماعیل تھے جو حج کے لیے وہاں پر گئے. تو وہاں کہتے ہیں کہ مدینے میں جب میں ٹھہرا، جب میں اپنے ہوٹل میں کھانا کھانے لگتا نا تو وہاں ایک بلی آ جاتی، ایک مدینے کی بلی آ جاتی وہاں. فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ گھر میں کھانا کھانے لگے، مرغیاں یا کوئی چیز رکھی ہو تو وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں ایک دو دن میں وہ مدینے کی بلی اتنی مانوس ہو گئی مجھ سے، میں جب بھی کھانا کھانے لگتا وہ میرے قریب آ جاتی. اور وقت پر اس کو پورا پتا تھا، جب بھی کھانا کھاتا قریب آ جاتی. میں اتنی عزت کرتا، احترام کرتا، خود کھانا نہ کھاتا، پہلے مدینے کی اس بلی کو کھانا کھلاتا، پھر خود کھانا کھاتا، اس سے بچا ہوا کھانا کھاتا. فرماتے ہیں کہ 3 دن رہ گئے واپسی کے، اپنے وطن واپس جانا تھا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اور تو تبرکات جاتے رہتے ہیں اور لوگ لے کے جاتے ہیں تبرک، ایسا میں کرتا ہوں کہ اس بلی کو تبرک کے طور پر، تحفے کے طور پر اس بلی کو لے جاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ ارادہ کیا
ابھی میں نے یہ دل میں خیال کیا تو بلی سامنے میرے بیٹھی ہوئی تھی، ابھی دل میں خیال کر رہا تھا تو میں نے بلی کو کھانا پیش کیا، اس نے کھانا نہیں کھایا تو وہاں سے چلے گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، بہرحال میری توجہ اس طرف نہیں آئی۔ فرماتے ہیں میں کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی مغرب کی، میں مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور ہر نماز پڑھ کے روضہ رسول پر حاضری دے کر پھر جو ہے وہ وہاں اپنی رہائش گاہ پر آتا۔ کہتے میں نے نماز پڑھی نا تو روضہ رسول کے قریب، جالیوں کے قریب وہ بلی بیٹھی ہوئی تھی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، یہاں بیٹھی ہے؟ میں نے پھر کوئی توجہ نہیں کی تو پھر واپس آ گیا۔ اگلی نماز پڑھی تو پھر میں نے جب حاضری دی تو بلی وہاں روضہ رسول پر پھر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں 2 دن گزر گئے، بلی نہیں آئی۔ میں نے وہاں سے بڑا پیارا پنجرا تیار کروایا اسپیشل قسم کا، اور میں نے کہا کہ جاتے ہوئے چونکہ یہ شاید یہاں رہتی ہے تو اس کو یہاں سے اٹھاؤں گا اور لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن فلائٹ تھی، میں نے واپس آنا تھا تو میں وہاں پر پنجرا میں نے گھر میں رکھا۔ میں نے کہا چلو آخری سلام جو ہے وہ کہہ آتے ہیں۔ ابھی پنجرا گھر میں رکھا، ابھی کچھ وقت تھا تو میں لیٹ گیا۔ کہتے ہیں میں لیٹا تو میرے مقدر جاگ گئے، میں سویا مقدر جاگے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اتنی کرم نوازی، میں اس لائق تو نہیں تھا کہ مجھے دیدار ہوتا، آج خیر ہے حضور پہلی مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ویسے اس لائق نہیں تھا کہ تجھے دیدار کروایا جائے، لیکن حاجی اسماعیل یہ بات سن، 3 دن ہو گئے ہیں وہ بلی میری جالیوں سے لپٹی ہوئی روزانہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حاجی مجھے انڈیا میں لینا چاہتا ہے، اس لیے میں آپ کے روضہ رسول سے بچھڑنا نہیں چاہتی۔ تو یہ 3 دن ہو گئے شکایت کر رہی ہے، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں تم جاؤ خیر سے اپنے وطن میں جاؤ، میرے مدینے کی بلی لے کے نہیں یہاں سے جانا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور تو ہر ایک کی بولیاں جانتے ہیں، حضور تو سب کی آوازیں سنتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ روزے دے چپیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، محبت سے روزے دے پیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، جی روزے دے روزے دے چپیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، جی ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں۔ اس لیے درود کی یہ شان ہے، تو جب درود کی باری آئے تو محبت سے پڑھا کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ درود ہے کہ انشاءاللہ جو دکھلاوے کے لیے بھی پڑھا جائے اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ کوثر میں نے تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے سورت نازل فرمائی۔ سورۃ کوثر کے اور بھی متعدد نام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس کا بھی یہی خیال ہے، لیکن ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی۔ بہرحال یہ سورت کا شان نزول کیا ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی، بیٹیاں بھی عطا کی، بیٹے بھی عطا کیے۔ چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو جانا تھا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کا کوئی بیٹا بھی
زندہ نہ رہے، دنیا سے چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے لخت جگر، جن کا لقب طیب و طاہر ہے، ان کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا رضی اللہ تعالی عنہما ان کا انتقال ہوا۔ جب حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے ان کا انتقال ہوا نا، تو آپ کے رشتے میں سکے چچا ابو لہب جو اسلام کا سخت دشمن تھا، اس نے یہ بات لوگوں کو، کافروں کو دوڑ دوڑ کر بتائی، بلکہ خوشخبری دی، معاذ اللہ خوشخبری دی کہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بطیرا محمد لحیت، آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے معاذ اللہ۔ ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نورینہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، جب اس کے اپنے ہی بیٹے نہیں رہے تو پھر جانشینی کہاں سے چلے گی؟ تو یہ اسلام کا جو نام ہے، دین کا نام ہے، یہ فقط بس وہاں تک رہے گا جب تک یہ دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد یہ آگے سلسلہ نہیں چل پائے گا۔ یہ ان کا ذہن تھا۔ اور عاص بن وائل، روایت میں آتا ہے، یہ ایسا بدبخت تھا جس نے سب سے پہلے یہ تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہ تانا دیا، ایک تو دل اطہر اتنا زخمی تھا، زخم تھا، چور چور تھا، دکھ تھی، تکلیفیں تھیں، مصائب تھے، آلام تھے، اور پھر اولاد نورینہ کا چلے جانا دنیا سے، اس کا بھی دکھ تھا۔ لیکن ان کافروں نے اتنے تانے دیے کہ حضور علیہ السلام کا قلب اطہر دکھی تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جبرائیل امی کو بھیجا اور سورۃ کوثر نازل فرما دی۔ فرمایا اے محبوب انا اعطیناک الکوثر، محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا، یعنی کثرت عطا فرما دی۔ کوثر سے مراد مطلقاً کثرت ہے، ہر چیز میں کثرت ہے، فرمایا کثرت عطا کر دی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب پریشان نہ ہو، یہ کہتے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تیرے ہی نام کے چرچے ہوں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، غم نہ کر، تو بس نماز پر قربانی کر، تیرے دشمن ہی مبغوض اور امترے ہوں گے، یہی ابتر ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں عاص بن وائل ایسا بدبخت جس نے یہ تانا دیا تھا، اب فرمایا کہ یہی امترے ہوں گے، ابتر یہی ہوں گے۔ تو قانون تو یہ تھا نا کہ اس کے 4 بیٹے تھے عاص بن وائل کے، وہ سارے کے سارے مر جاتے لیکن وہ زندہ رہے۔ تو علماء نے کہا کہ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ رب نے تو یہ فرمایا کہ وہی ابتر ہوں گے، اور ابتر تو اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نورینہ نہ ہو، اس کے تو 4 بیٹے رہے۔ تو علماء نے کہا رہے تو سی، لیکن وہ 4 کے 4 بیٹے اس کے تھے، کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتے تھے، قصیدے میرے مصطفیٰ کے پڑھتے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن رہا، اس کا خود بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسلام کا حضور کا امتی بن گیا۔ کیا بات ہے! تو اس لیے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ کوثر سے مراد بہت سے معنی ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 16 معنی بیان کیے ہیں، 16 معانی بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد
آب کوثر یعنی حوض کوثر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، اور حوض کوثر فرمایا کہ میدان محشر میں وہ حوض ہوگا جہاں پیالے کی تعداد ستاروں کے مانند ہوگی، ستاروں کی تعداد کے برابر وہاں پیالے ہوں گے اور پلانے والے چاروں یار ہوں گے۔ اور خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کے دل میں کسی ایک کا بغض بھی ہے وہ جام کوثر پی نہیں سکتا ہے، چاروں سے محبت ہوگی تو پھر ہی جام کوثر نصیب ہوگا، اور جسے ایک پیالہ نصیب ہو گیا پھر 50,000 سال کا ایک دن ہے، فرمایا پھر جنت میں جانے تک اسے کبھی پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ ایسی شان ہے آب کوثر کی۔ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم، ویسے جنت میں 4 نہریں ہیں، مائے معین، کوثر، تسنیم اور سلسبیل، یہ 4 نہریں ہیں جنت میں۔ رب نے فرمایا کہ دنیا تو دنیا رہی، اے محبوب ہم نے تجھے جنت میں نہریں عطا فرما دی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جو نہر ہوگی نا اس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ سبحان اللہ کے محبت دیکھنی نہیں ہے، دیکھیں گے نا انشاءاللہ، سرکار کی محبت ہے انشاءاللہ دل میں دیکھیں گے ہم، رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا ہمارا، پتے پتے پہ لکھا۔ تو سرکار نے فرمایا وہ جنت میں جو نہر ہوگی اس کے جو کنارے ہوں گے نا وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، فرمایا اس کی مٹی کستوری کی ہوگی، اس کی زمین ہیرے جوہرات سے ہوگی، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شفاف ہوگا۔ تو فرمایا اس نہر کے اندر بغتی اونٹوں جیسے جانور تہر رہے ہوں گے۔ یہ بات جب سنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ بات سنی نا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب وہ نہر دیکھیں گے تو لطف بڑا آئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب وہ بغتی اونٹوں والے جانور کھائیں گے، دودھ پئیں گے، مزہ اور بھی زیادہ آئے گا۔ سرکار نے فرمایا مزے انشاءاللہ بڑے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اس لیے انہوں نے محنتیں بڑی کی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آب کوثر، اس سے مراد آب کوثر بھی ہے اور کثرت اولاد بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نسل پاک چلی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آج بھی کائنات میں کسی بھی کونے کے اندر، جزیرے کے اندر، ملک کے اندر، دیش کے اندر، جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو سادات گرامی ملے گے۔ وہاں بے تھے نا کربلا میں سارا خاندان نبوت کاٹ کے رکھ دیا، ایک فرد حضرت امام زین العابدین بچے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں جہاں بھی آپ کو دیکھو آپ کو سید زادے نظر آتا ہے۔ تو یہ تو رہی یہ اولاد۔ اور ویسے معنوی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا مثل لکم والد، فرمایا کہ میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، یعنی ہم سب حضور کی روحانی اولاد ہیں، جو حضور کی امت ہے وہ بھی مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، اور دوسری فرمایا نا کل قیامت کے دن فرمایا میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور انبیاء کرام تشریف لائیں گے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ 950 سال تبلیغ کی ہے، ان کی عمر اس سے بھی زیادہ ہے، 1100 سال ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ عمر تبلیغ عمر ہے کہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، تو 950 سال عمر تھی تبلیغ کی۔ لیکن فرمایا کہ جب آئیں گے نا تو ساتھ ان کے کچھ درجنوں امتی ہوں گے، تھوڑے سے امتی ہوں گے۔ فرمایا کچھ انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کچھ انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ چند امتی ہوں گے، کچھ انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ 10-15 امتی ہوں گے۔ فرمایا میں کثرت امت پر فخر کروں گا انبیاء میں۔ فرمایا قیامت کے دن تمام امتوں کی صفیں 120 صفیں ہوں گی، فرمایا ان میں سے 80 صفیں فقط میری امت کی ہوں گی۔ فرمایا اس لیے میں اپنی امت پر انبیاء میں فخر کروں گا۔ تو اس لیے اتنی دیر وہ انبیاء کرام تبلیغ کرتے رہے، لیکن نتیجہ یہ ہے
کہ چند امتی، کسی کے ساتھ ایک امتی، کسی کے ساتھ دو، اور فرمایا کچھ امتی آئیں گے جو بالکل خالی ہوں گے، کوئی امتی ساتھ نہیں ہوگا، لیکن سرکار نے فرمایا میری امت کی صفیں 120 میں سے ساری 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، تو فرمایا میں کثرت امت پر بھی فخر کروں گا۔ تو یہ بھی کثرت ہے اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ کثرت اولاد، اللہ اکبر، یہ تو وہ تو اولاد ہے ہی، لیکن روحانی اولاد بھی قیامت تک دیکھیں کیسی شان والی ہے۔ داتا علی حجویری کو دیکھ لیں، وہ دونوں طرف سے اولاد ہے۔ آہا، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ لیں، بابا فرید پاک پتن والے کو دیکھ لیں، مجدد الفسانی کو دیکھ لیں، میاں شیر ربانی کو دیکھ لیں۔ تو فرمایا ایسے ایسے اللہ وحدہ لا شریک امت میں علماء ایسے عطا فرمایا گیا، ایسے ایسے علماء نے کام کیے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ بنی اسرائیل کے امتی پہلے لوگ جن کی ڈیوٹی آگے لگی، انہوں نے کچھ دیر کی، بعد میں اس علم کو مسخ کر دیا، ملاوٹ کر دی، ختم کر دیا، اور بہرحال پھر اگلا نبی آنا پڑا اور کتاب یا وحی صحیفے کو لانا پڑا، لیکن حضور کی امت پہ ایسا کرم ہوا، ایسے ایسے اللہ والے علماء اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی امت کو عطا کیے، حضور کی امت کو عطا کیے کہ قیامت تک حضور کا فیض ابھی بھی جاری ہے، اور قیامت میں بھی میرے مصطفیٰ کے تذکرے ہوں گے۔ آہا ہا، وہ کسی نے کہا تھا کہ محبوب نہ غم کرنا تا حشر تو امت کا، کہ محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ فرمایا اس سے مراد یہ بھی ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد کثرت علم بھی ہے، علم بھی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہر قسم کا علم عطا فرمایا، اور پھر اس سے مراد قرآن بھی ہے۔ قرآن ایسا معجزہ ہے، اللہ اکبر، کہ آج بھی ہم قرآن کو اٹھا کر اپنے مصطفیٰ کی گواہی دے سکتے ہیں کہ باقی جتنے بھی انبیاء پر کتابیں صحیفے نازل ہوئے ان سب میں تحریف راب آ گئی، لیکن قرآن ایسا حضور کی عظمتوں کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ جس کا ذمہ خود اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور قیامت تک قرآن جو ہے یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ معراج اور معجزہ قرآن یہ سب سے بڑے معجزے، ویسے تو حضور کی ہر ادا ہی معجزہ ہے، اور حضور کو جو نبوت دی گئی وہ تمام نبیوں کی نبوت افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضور کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے وہ تمام انبیاء کے معجزات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، اور اتنا خیر کثیر عطا کیا کہ حضور کی فیض دیکھے کتنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکے میں نکلے تو چوک کے اندر نا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین مکے میں نکلے تو چوک میں آپ نے دیکھا لوگوں کا ہجوم لگا ہے۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہاں
حاتم طائی کا بیٹا حضرت عدی بن حاتم، وہ اپنی باپ کے سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے۔ حضرت امام حسین مسکرائے، فرمایا شہر میرے نانا کا ہو اور قصے سخاوت کے کسی اور کے چل رہے ہوں؟ فرمایا چلو آؤ سنتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے، حضرت امام حسین نے فرمایا عدی سنا ہے اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنا رہے ہو؟ تو عرض کی حضور ہاں سنا رہا ہوں۔ فرمایا چلو مجھے بھی سناؤ، کتنی سخاوت، کتنا بڑا سخی تھا تیرا باپ، کیا سخاوت کرتا تھا؟ حضرت عدی کہنے لگے کہ میرا باپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کا اتنا بڑا محل تھا اور اس حویلی کے، اس محل کے 10 دروازے تھے، اور اتنا بڑا وہ سخی تھا کہ جو مانگنے والا منگتا دروازے پہ آتا تو اسے دروازے سے خیرات دیتے۔ جب خیرات دیتے تو اتنے بڑے سخی تھے کہ کسی غلام کو نہ کہتے بلکہ خود آپ اٹھ کے آ کر کے اسے خیرات دیتے، اس منگتے کو مانگنے والے کی جھولی بھرتے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ حویلی کے دوسرے دروازے پہ جاتا، اور جب دوسرے دروازے پہ جاتا تو وہاں بھی اسے خیرات ملتی۔ جب حویلی کے تیسرے دروازے پہ پہنچتا تو وہاں بھی خیرات ملتی۔ تو اتنے بڑے سخی تھے کہ کبھی جتلایا نہیں تھا کہ تو پہلے بھی 2 دروازوں سے خیرات دے کر گیا ہے، چوتھے پہ جاتا تو پھر خیرات ملتی۔ حضرت امام عالی مقام مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا عدی غصہ نہیں کرنا، لیکن جس کو تو کمال سخاوت کہہ رہا ہے یہ تو نقص سخاوت ہے، یہ تو نقص سخاوت ہے۔ تو خود سوچ کہ جب خیرات پہلے دروازے سے ملی ہے تو وہ دوسرے دروازے پر کیوں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا نہیں ہوا کام، اس لیے اس کی حاجت روائی نہیں ہوئی، وہ سیر نہیں ہوا، اسے اس کا مقصد پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ دوسرے دروازے پہ جا رہا ہے۔ تو حضرت عدی خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو تیرے باپ کی سخاوت ہے، یہ کمال سخاوت نہیں، یہ نقص سخاوت ہے۔ آ تجھے اپنے نانا مصطفیٰ کی سخاوت کا قصہ سنا۔ فرمایا میرے نانا مصطفیٰ کا کوئی حویلی، کوئی بنگلہ نہیں تھا، ایک مٹی کا چھوٹا سا گھر تھا جس کا دروازہ بھی نہیں تھا، بوریا لٹکا رہتا تھا۔ کوئی فقیر در مصطفیٰ پہ، دہلیز مصطفیٰ پہ آ کر جب ہاتھ پھیلاتا تھا، پہلی پکار پر میرے مصطفیٰ اتنی خیرات عطا کر دیتے کہ ساری زندگی اس کو کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور برکے جولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا یہ مسکرا کر کہا، اور کیا، اور ایسی خیرات کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ دہلیز مصطفیٰ پر جب علی حجویری گیا، جب پہنچا تھا علی حجویری تھا، جب خیرات مل گئی تو داتا علی حجویری ہو گیا، گنج بخش بن گیا۔ جب در مصطفیٰ پر حضور کی دہلیز پر کھڑا تھا صرف معین الدین تھا، جب خیرات لے کے پلٹا غریب نواز بن گیا۔ جب در مصطفیٰ پر، دہلیز مصطفیٰ پر کھڑا تھا شمس الدین تھا، خیرات لے کے واپس پلٹا تو شمس العارفین ہو گیا۔ جب در مصطفیٰ پر کھڑا تھا، دہلیز مصطفیٰ پر موجود تھا، خیرات لے رہا تھا تو بابا فرید تھا، جب واپس آیا تو گنج شکر بن گیا۔ اور جب دہلیز مصطفیٰ پر کھڑا تھا تو امام ربانی تھا، واپس آیا تو مجدد الفسانی ہو گیا۔ در مصطفیٰ پر پہنچا تھا محمد سلطان تھا، واپس آیا تو سلطان العارفین ہو گیا۔ در مصطفیٰ پر کھڑا تھا حضور کی بارگاہ میں چوکھٹ پر ہاتھ باندھ کے تو احمد رضا تھا، لوٹ کر خیرات لے کے آیا تو اعلیٰ حضرت بن چکا تھا۔ اس لیے یہ میرے مصطفیٰ کی خیرات ہے کائنات۔ فرمایا آؤ تجھے اپنے نانا مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم کہ ایسی خیرات
کہ گھر بھی مٹی کا ہے، دروازہ بھی نہیں ہے، لیکن خیرات ایسی دیتے ہیں، خیرات دے کے کہتے ہیں خود ہی خیر دیں اور خود ہی کہیں منگتوں کا بلا۔ آئے ہائے، کمال ہو گئی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی شان عطا کی۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب حضور کی اولاد رہی نہیں تو اب کون نام لینے والا ہوگا؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، کثرت کوثر عطا فرما دی، آپ نماز پڑھیں، قربانی کریں، یہ دشمن آپ کے خود ہی مبغوض ہوں گے، یہی ابتر ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آج بھی محبوب تو وہی ہے نا، تو رب بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ آج بھی ہمارا صرف نا تعلق ذرا کٹ گیا ہے، ڈوریاں ہماری کٹ گئی ہیں۔ کبھی ہم دیکھیں نا، جب خیرات لینے گئے تھے صرف خادم حسین تھے، خیرات لے کے آئے تو امیر المجاہدین بن گئے، خیرات لینے گئے تھے تو فقط شیر محمد تھے، واپس آئے تو گنج کریم بن گئے۔ تو اس لیے حضور تو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ عادت ہی نہیں ہوتی، بلکہ حضور جسے عطا کر دیں داتا آج بھی حضور کا فیض لٹا رہا ہے۔ اور اس طرف سے بھی روحانی بھی اور جسمانی بھی، جب بھی چلے جائیں، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ہر وقت گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ تو یہ وہ فقیر ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازے، یہ اللہ کے بھی فقیر ہیں، محمد مصطفیٰ کے بھی فقیر ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نظر کرم فرما دیں۔ تو اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی حضور کی چوکٹ پہ واپس لوٹ آئیں، سرکار اتنا کرم فرمائیں گے کہ کرم ہی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔